ارے او کالو کبے، میری بات سن ذرا۔ یہ ماسی مجھے کیوں بلا رہی ہیں؟ روزانہ کوئی نہ کوئی کام بول دیتی ہیں، میرے علاوہ ان کا کوئی کام کرتا بھی تو نہیں ہے۔ ارے کالو، اتنی ٹھنڈ میں کہاں جا رہے ہو؟ کچھ نہیں ماسی، میں تو جنگل سے باہر کچھ لکڑیاں لینے جا رہا تھا۔ کیا ہے نا، مجھے اپنے گھر کی مرمت کرنی ہے۔ اچھا، میرے لیے بھی آتے ہوئے لکڑیاں لیتے آنا۔ کیوں ماسی؟ آپ کا گھر تو پہلے سے مضبوط ہے، آپ کو لکڑیاں کیوں چاہیے؟ وہ کیا ہے نا کالو، میری عمر ہو چکی ہے اور سردی بھی زیادہ لگتی ہے۔ اگر کچھ لکڑیاں مل جائیں تو ٹھنڈ کے بچے کچھ دن آرام سے گزر جائیں گے۔ ٹھیک ہے ماسی، میں اپنی لکڑیوں کے ساتھ آپ کی لکڑیاں بھی لے آؤں گا۔ ایسا کہہ کر کالو کوا وہاں سے اڑ جاتا ہے۔ کسی سے بھی کوئی کام کروانا ہے تو مجھ سے سیکھے، کام کرے کوئی اور مزہ اٹھاؤں میں۔ کالو اڑتے اڑتے بہت دور ہو جاتا ہے۔ اسے وہاں کچھ پرانے درخت کی سوکھی ہوئی لکڑیاں پڑی ملتی ہیں۔ وہ لکڑیوں کو جمع کر کے ایک بیل سے باندھ لیتا ہے اور انہیں اٹھا کر لا رہا ہوتا ہے۔ لکڑیوں کا وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے کالو سے گٹھڑ اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ماسی بھی نا، اگر اس میں ان کی لکڑیاں نہ ہوں تو یہ کتنا ہلکا ہو جاتا اور میرے لیے اٹھانا بھی آسان ہو جاتا۔ تھوڑی دور اڑ کر وہ بیل کوے سے پھسلنے لگی اور پھر کالو کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ وہ جا کر ایک درخت پر لگی۔ ارے باپ رے، یہ کون ہے؟ یہ لکڑیاں مجھ پر کس نے گرائیں؟ کالو اس درخت کے پاس آتا ہے اور بولنے والے درخت کو دیکھ کر بہت حیران ہوتا ہے۔ کیا وہ لکڑیاں تم نے مجھ پر گرائیں؟ ہاں، مجھے معاف کیجیے گا، میری لکڑیوں کی گٹھر کی بیل ٹوٹ گئی۔ میں نے زیادہ لکڑیاں اٹھا لی تھیں، لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ درخت ہو کر بول کیسے رہے ہو؟ میں ایک جادوئی درخت ہوں۔ تم بتاؤ، تم اتنی ساری لکڑیوں کا کیا کرنے والے تھے؟ میں ان لکڑیوں سے اپنے گھر کی مرمت کرنے والا تھا۔ میرا گھر تھوڑا ٹوٹ گیا ہے نا۔ جیسے کہ میں نے تمہیں بتایا، میں ایک جادوئی درخت ہوں۔ اگر تم میری ایک ضرورت پوری کرو گے تو میں تمہیں ایک نیا گھر بنا کر دوں گا۔ کیا ضرورت؟ کیسی ضرورت؟ مجھے پیاس لگی ہے، کچھ پانی مل جاتا تو۔ ہاں ہاں ضرور، میں پاس والی ندی سے آپ کے لیے پانی لے کر آتا ہوں۔ کالو دیر نہ کرتے ہوئے جلدی جلدی جا کر پاس والی ندی سے پانی لاتا ہے۔ واہ، کیا بات ہے، تھوڑی ہی صحیح میری پیاس تو بجھ گئی۔ جب تم اپنے جنگل میں واپس جاؤ گے تو تمہیں اپنا نیا گھونسلہ تیار ملے گا۔ کالو کو یہ ساری باتیں جھوٹ لگ رہی تھیں۔ وہ بنا لکڑیاں لیے اپنے جنگل کی طرف جانے لگا۔ جب وہ جنگل میں پہنچا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ سب پرندے کالو کے گھونسلے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ کالو گھر کے اندر چلا گیا اور حیران رہ گیا، کیونکہ کالو کا گھر پہلے جیسا نہیں تھا۔ ارے، میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں کیا؟ صبح جب آپ لکڑیاں لینے باہر گئے تھے تب تک تو سب ٹھیک تھا۔ میں جب دوپہر میں سو کر اٹھی تو دیکھا کہ ہمارا گھر پہلے جیسا نہیں تھا، بالکل بدل چکا تھا۔ کالو کو اب پتہ چل گیا تھا کہ اس درخت نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ پھر بھی کالو نے کہا، ہاں، یہ سب میں نے ہی تو کیا ہے جب تم سو رہی تھی۔ کالو جی، آپ کتنے اچھے ہو۔ پورے جنگل میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ ایک ہی پل میں کالو کا گھر پوری طرح سے نیا ہو گیا۔ اگلے دن پھر کالو صبح صبح اناج لینے کے بہانے جنگل کے باہر جانے لگا۔ تبھی ارے او کالو کوے، اب اس بار میں ماسی کی بات نہیں سنوں گا۔ وہ ماسی کی آواز سن کر بھی انسنی کر کے وہاں سے جانے لگا۔ ارے یہ کالو آج تو میری بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اس کا تو گھونسلہ بھی نیا ہو گیا، اس نے تو لکڑیاں بھی نہیں لائی تھیں۔ اب ماسی کالو کوے کا پیچھا کرنے لگی۔ کالو اس درخت کے پاس آ جاتا ہے۔ درخت جی، آپ نے مجھے پہچانا؟ ہاں، تم کل بھی تو میرے پاس آئے تھے۔ کیا تمہیں نیا گھر دیکھ کر خوشی ہوئی؟ جی درخت جی، مجھے نہیں پتا تھا کہ صرف آپ کو پانی پلانے پر میری خواہش پوری ہو جائے گی۔ اچھا، تو یہ بات ہے۔ کیا آپ کو پیاس لگی ہے؟ ہاں، آج تو مجھے کچھ زیادہ ہی پیاس لگی ہے۔ ٹھیک ہے، میں بھی آپ کے لیے پانی لے کر آتا ہوں۔ کالو پانی لے کر آتا ہے۔ مانگو، تمہیں کیا چاہیے؟ مجھے ڈھیر سارا اناج چاہیے۔ جاؤ، تمہارا گھونسلہ اناج سے بھر جائے گا۔ کالو وہاں سے چلا جاتا ہے اور ماسی وہاں درخت کے پاس آ جاتی ہے۔ مجھے بھی کچھ مانگنا ہے۔ اب تم کون ہو؟ میں ماسی ہوں اور کالو کے جنگل میں رہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، تم مجھے پہلے پانی پلانا ہوگا۔ ٹھیک ہے، مانگو، کیا مانگنا ہے؟ مجھے ایک گھونسلہ، بہت سا اناج اور سوکھی ہوئی لکڑیاں چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب تم گھر چلی جاؤ، تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی۔
وہ جب واپس اپنے جنگل آئی تو یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کا نیا گھونسلہ تھا اور اس میں ڈھیر سارا اناج اور لکڑیاں تھیں۔ وہ خوش ہو گئی۔ سب لوگ اس کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یہ سب جادو بھورا کوا دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا بات ہے؟ کالو کو نیا گھر مل گیا اور ماسی کو بھی۔ کچھ تو گڑبڑ ہے، مجھے پتہ لگانا ہوگا۔ اگلے دن جب ماسی جنگل سے باہر جا رہی تھیں تو بھورا کوے نے ان کا راستہ روک لیا۔ کیوں ماسی، کہاں جا رہی تھیں؟ کل میں نے آپ کا اور پرسوں کالو کا گھر دیکھا تھا۔ کیا بات ہے؟ سچ سچ بتائیے۔ یہ بات کسی کو تم بتانا نہیں، صرف تمہیں بتا رہی ہوں۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ ہمارے جنگل کے باہر ایک جادوئی درخت ہے، اس سے تم کچھ بھی مانگو گے وہ تمہیں دے گا، لیکن ایک شرط ہے، تمہیں اس کے سر پر بڑے بڑے پتھر مارنے ہوں گے۔ وہ تمہیں ڈالنے نہیں دے گا، پر تمہیں اس کی بات نہ مانتے ہوئے پتھر پھینکتے رہنا ہے، پھر وہ تمہاری خواہش پوری کرے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ بھورا جلدی سے وہاں چلا جاتا ہے۔ ادھر بھورا کوا جنگل میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس جادوئی درخت کے پاس آ گیا۔ مجھے کچھ مانگنا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن تمہیں پتہ تو ہے نا۔ ہاں مجھے سب پتہ ہے۔ بھورا بڑے بڑے پتھر ڈھونڈنے لگا اور اسے پاس سے ہی بڑے بڑے پتھر مل گئے اور وہ اٹھا کر درخت پر پھینکنے لگ گیا۔ مر گیا رے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ارے بے وقوف، یہ پتھر کیوں گرا رہے ہو؟ آپ کو پتھر کی مار اچھی لگتی ہے نا؟ ارے بے وقوف، کوئی درخت اپنے اوپر پتھر کیوں گروائے گا؟ مجھے پتہ ہے، جب تک آپ پتھر کی مار نہیں کھا لیتے تب تک کسی کی خواہش پوری نہیں کرتے۔ ارے او بے وقوف، اب تو کچھ مانگنے کے لائق بھی نہیں رہا۔ اب تیرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ بھی چھن جائے گا۔ مجھے پانی پلانے کے بجائے تم اس پہ پتھر پھینکنے لگے۔ مجھے ایسے لالچی پرندوں سے دور رہنا ہوگا۔ لگتا ہے ماسی نے مجھے جان کر پھنسایا ہے۔ اور ایسا کہہ کر وہ درخت وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ ماسی، آپ نے مجھے پھنسوا دیا، میں برباد ہو گیا۔ جو کچھ بھی میرے پاس تھا وہ سب بھی چلا گیا۔ تیرے جیسے لالچی کوے کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ جنگل میں سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جادوئی درخت اب غائب ہو گیا۔ اچھا ہوا وہ درخت غائب ہو گیا، نہیں تو سب پرندے لالچی ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، کیسی لگی ہماری جادوئی درخت کی کہانی؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مزید اچھی اچھی سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی سٹوری آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔